لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت قابل صد احترام سامعین محترم، آج ہم اس بابرکت اور اس بزرگ ہستی کے نماز جنازہ کے اندر شریک ہوئے ہیں جنہوں نے ایک شاندار زندگی گزاری ہے، اور پھر اس کے بعد جہاں انہوں نے شاندار زندگی گزاری ہے ان کا جو اختتام ہے وہ بھی بہت ہی شاندار ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسی جنت کی بشارت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، 1000 سال بھی وہ زندہ رہے تو اس سے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جن کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو سامعین محترم، ہم جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد ایک مشورہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ بیمار ہوں یا کسی وجہ سے نماز کے لیے نہیں آ سکے ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا، میرے بڑے ماموں جان انہوں نے نماز کے بعد جو ہے ان کے پاس گئے، میرے خالو جان کے پاس، اور انہیں کلمہ طیبہ کی تلقین کی، اور انہوں نے ایک مرتبہ نہیں 12 مرتبہ اس کلمے کا ورد کیا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ لوگ جنتی ہیں۔ سامعین محترم، آئیے ہم بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ میں اور آپ سوچیں کہ کیا ہم نے
موت کی تیاری کی ہے، سفر میں ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو کیسے ہم جو ہے وہ اپنا ساز و سامان تیار کرتے ہیں، زاد راہ تیار کرتے ہیں کہ میں نے سفر پہ جانا ہے، اور جو جہاں پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، کیا میں اور آپ سوچیں کہ کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ تو سامعین محترم، آج اس کی تیاری کی ضرورت ہے، اور تیاری کیسے کرنی ہے؟ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ آج ہم کامیابی کس چیز میں سمجھتے ہیں؟ اچھی جو ہے وہ نوکری مل جائے، اچھی ملازمت مل جائے، اچھا پیسہ مل جائے، یہ کامیابی ہم سمجھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا وہ شخص کامیاب ہے۔ تو سامعین محترم، آئیے اپنا محاسبہ کیجئے اور آخرت کی تیاری کیجئے، جس کی طرف ہر ایک نے جانا ہے۔ تو میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا محمد علی صاحب کو کہ آئیں اور خطاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبھی احباب آواز بلند ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ انتہائی قابل احترام برادر کبیر راجہ محمد اویس صاحب، ان کے والد محترم اور برادر مکرم مولانا مبشر حیات صاحب کے خالو جان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہمارے ان بزرگوں کی کامل بخشش و مغفرت فرما، آمین، اور زندگی میں جو نیکیاں کی ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، آمین۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور دوستو، یہ زندگی ایک سفر ہے اور ہر انسان عالم بقا کی طرف سفر کر رہا ہے، اور ہر نکلنے والی سانس اور ہر اٹھنے والے قدم کے ساتھ ہم اپنی منزل کے قریب ہو رہے ہیں۔ عقل مند مسافر وہ ہوا کرتا ہے کہ جب وہ سفر کے لیے نکلتا ہے تو پردیس میں دل نہیں لگایا کرتا، وہ بے جا شہر کی گلیوں میں نہیں پھرا کرتا، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کیا کرتا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ایک مسافر کی حیثیت سے، اور پاک پیغمبر امام الانبیاء حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جس طرح ایک مسافر رہتا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہمارا اصل گھر جنت میں ہے اور ہم نے اس جنت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ احباب ذی وقار، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا ایک مسافر کی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ مختصر سے وقت کے لیے نکلتا ہے اور جلدی اپنے گھر کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، یا کیا ہم اس دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے؟ ہم نے دنیا میں آنے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے کہ ہم اچھا پیسہ کمائیں، اچھا مکان بنائیں، اچھی گاڑی خریدیں۔ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم اس ایک رب کو راضی کریں۔ فرمایا مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، اور نہ یہ چاہتا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، یہ رزق کے خزانے میرے پاس ہیں۔ احباب ذی وقار، جب رات ہم سوئیں، تنہائی ہو،
کوئی قریب گفتگو کرنے والا نہ ہو. ذرا تصور کیجئے اور سوچئے, کیا ہم اس مقصد پہ عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے معمولی سطح کی بھی کوئی تگ و دو کی؟ کیا ہم نے معمولی سطح کی بھی کوئی کوشش کی کہ ہم آخرت کی تیاری کریں؟ احباب ذی وقار, یقیناً جواب نفی میں آئے گا. آج ہم نے دنیا کی زندگی کو اچھا بنانا اور کچھ حاصل کر لینا, اس کو کامیابی سمجھ لیا. لیکن اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل ہو گیا, وہ ہے کامیاب شخص. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی چند دھوکے کا سامان ہے. احباب ذی وقار, ہمیں یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے. پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات, لذتوں کو, خواہشات کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. المیہ یہ ہے, افسوس کا مقام یہ ہے, آج اگر ہم جنازوں میں بھی آتے ہیں رسم پوری کرنے کے لیے, پاجی پوری کرنے کے لیے, میرے فلاں کے انتقال پر وہ آیا تھا, مجھے بھی جانا پڑے گا. کفا بالموت واعظا, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا یہ موت انسان کے لیے سب سے بڑا واعظ ہے. آج ہم جنازوں میں آئیں, سبق لے کے جائیں, ہمارا دل نرم ہو چکا ہو, ہمیں یہ سمجھ آ چکی ہو اور اس چیز کا استحضار ہو چکا ہو. آج اگر یہاں پر میرا بھائی ہے تو کل مجھے بھی اس مقام پر آنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کی نعمت ہے یہ سردیاں, رات لمبی ہے, اللہ کے حضور دعا کر سکتے ہیں, اللہ کے حضور تہجد پڑھ سکتے ہیں, اللہ کے حضور گڑگڑا سکتے ہیں, عاجزی کا اظہار کر سکتے ہیں, اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں. دن مختصر ہے, ہم قضا روزے رکھ سکتے ہیں. آخری بات عرض کر کے اجازت چاہ رہا ہوں, ہر جانے والا یہ پیغام دیتا ہے, ہمیں جھنجھوڑتا ہے, ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور بزبان حال یہ کہتا ہے کہ راجہ صاحب, بٹ صاحب, ملک صاحب, بٹی صاحب, میں جا رہا ہوں, تم بھی اپنی تیاری مکمل کر لینا, اس کے بعد تمہارا نمبر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری ان بزرگوں کی مغفرت فرماؤ. جس طرح مولانا صاحب نے بیان فرمایا, آقا نے فرمایا کہ جس کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ, آخری کلام لا الہ الا اللہ, وہ داخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو گیا. خوش قسمت ہے, آفری ہے اس موت پر. اللہ ہمیں بھی ایسی خوش قسمتی والی موت نصیب فرمائے. اللہ الواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الستو بربکم قالوا بلا صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء ومن کارہ لقاء اللہ کارہ اللہ لقاء اللہ. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں, آتے ہوئے اذا ہوئی جاتے ہوئے نماز, اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. حضرات ذی وقار, یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے, جتنی روحیں عالم جسمانیت میں آ کر, عالم بشریت میں آ کر, اس مسافر خانے میں جو بھی آیا ہے اپنے سفر کی طرف جانب منزل ہے, اپنے منزل مقصود کی طرف ہر شخص, ہر انسان, ہر ذی روح, ہر بشر اپنا اپنا سفر کر رہا ہے. اب علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے سفر کی تیاری کر لو, زاد راہ کو اکٹھا کر لو. وہ زاد راہ کیا ہے؟ حضور سیدی غوث الورا, چشمہ نور الہدا, قندیل نور یزدانی, فانوس نور حقانی, قطب الاقطاب, فرد الاحباب, شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی سے آخری ٹائم میں شاگردوں نے, ان کے اہل و عیال نے پوچھا حضرت کوئی جاتے ہوئے وصیت فرما دے, جاتے ہوئے آخری وصیت کر دے. حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا علیکم بالتوحید, میں تمہیں اس اللہ کی عبادت کی طرف لانا چاہتا ہوں. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کبھی توحید کے دامن کو نہ چھوڑنا. دنیا کی زیب و آزائش دیکھ کر, دنیا کی خصلتیں دیکھ کر, دنیا کی روشنیاں دیکھ کر, دنیا کی یہ
ताबानियां देखकर इस दुनिया के पीछे चलते हुए कभी अल्लाह की तौहीद को नहीं छोड़ना है। गोया एक अल्लाह का वली बल्कि वलियों का सरदार जिस चीज की तबलीग कर रहा है वो ये है कि अल्लाह की तौहीद के दामन को कभी नहीं छोड़ना है। हजरत जी वकार जिस जनाजे में हम शामिल हैं ये इंतहाई आजजाना जिंदगी गुजार के जा रहे हैं, मुखलसाना जिंदगी और सादा लो तबीयत के मालिक राजा खलील साहब, अल्लाह आपको करवट करवट जन्नत अता फरमाए। इस मौका पर इनके जितने भी कुंबे कबीले के अफराद हैं, बिलखुसूस मोहतरमुल मकाम राजा अकील अहमद खान साहब और इनके बरादरान और बिलखुसूस राजा खलील साहब के साहबजादे अवैस भाई और दिगर साहबजादों के साथ हम ताज़ियत करते हैं। मैं दुआ गो हूँ मालिक कायनात इनकी कामुल व अकमल बख्शिश फरमाए। कितना है जी? टाइम कितना है बाकी? तिलावत की है। ए दोस्तों, कभी ये ना समझना हम फजूल इस दुनिया में आए हैं। ये इंसान बशरी लिबादे से पहले भी कहीं पर मौजूद था तो फिर बोलता भी था। बोलता था तो किसके साथ बोलता था? कुरान कहता है अल्लाह पाक ने सारी रूह को जमा किया, सब अरवाह को जमा करके मालिक कायनात ने एक जलसा मुतय्यन किया। ये जलसाए तौहीद है। अल्लाह अपना तारीफ पूछ रहा है और अल्लाह अपनी किबरियाई का ऐलान कुछ इस अंदाज में कर रहा है। सवाल हो रहा है अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? गोया पता ये चला इंसान आलमे बशरियत में बाद में आया, पहले कहीं पर मौजूद था। कहाँ मौजूद था? आलमे अरवाह के अंदर सारी रूहें जमा हो जाती है। मालिक ऐलान करता है अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? आगे से जवाब आता है कालू बला, क्यों नहीं, तू ही तो हमारा रब है, तू ही तो हमारा रब है। हजरत जी वकार, हमने अपने रब से आलमे अरवाह में वादा किया था, हमने अपने रब से आलमे अरवाह में कौल दिया था मालिक तू ही हमारा रब है, हम तेरे बंदे हैं, तेरी इबादत करने आए हैं, तेरे लिए पैदा किए गए हैं। मगर जब इस इंसान को आलमे अरवाह से जमीन पर उतारने का वक्त आया तो बीच में एक सबब पैदा कर दिया। एक बाप का सबब पैदा किया, दूसरा माँ का सबब पैदा कर दिया। और इंसान के इस मटीरियल को, इस बॉडी को आने के लिए माँ के पेट की जरूरत हुई। इसीलिए सरकार मदीना ने फरमाया बाप तेरे लिए अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा रखता है और माँ तेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ा मकाम रखती है। बाप जन्नत का दरवाजा है। आज अवैस भाई के लिए ये जन्नत का दरवाजा इनसे रुखसत हो रहा है और फरमाया माँ इसके कदमों के नीचे जन्नत है। ये वो माँ थी जिसे हुजूर की आमद से कबल अरब के लोग उकास के मेले में फरोख्त किया करते थे। हिंदुस्तान के लोग मुर्दा खामद के साथ उस जिंदा औरत को जला देते थे और इसका नाम सत्ती की रस्म था। इसी माँ को इस्लाम ने ये इज्जत दी, नबी रहमत ने ये इज्जत दी। फरमाया अब वो जाहिलियत की सारी रस्में खत्म हो गई है। अब के बाद मैं बशारत दे रहा हूँ कि लोगों जन्नत चाहते हो तो अपने माँ बाप के साथ चिमट जाओ, इनकी मोहब्बत में रहो, इनके अदब व एहतराम और खिदमत में रहो। तुम इनकी खिदमत करोगे अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत का राही बना देगा। मालिक कायनात हम सब की हाजिरी को और इस नमाज जुमा की अदायगी को कबूल फरमाते हुए लवाहिकीन को सब्र जमील, अजर अजीम और हमारे सारे गुनाहों लग़्ज़ियों को माफ़ फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।
کوشش کرا کرو اپنی اللہ ہی شروع اجازہ پڑھنے تیسرے عبادت ہے اپنے دنیا اللہ ہی رکھ کرو کوئی نہیں پیار چرا دو رات ہونے کچھ اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وكريمنا وشفينا وطبيبنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم آمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم اغفرہ وارحمہ وادخلہ الجنۃ الفردوس اللہم اغفرہ وارحمہ وادخلہ الجنۃ الفردوس اللہم ادخل السلامۃ والامن فی القبر اللہم ادخل الرحمہ والبرکۃ فی القبر اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین. یا اللہ نماز جنازہ ادا کی گئی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پاک دور و نزدیک سے جتنے بھی احباب یہاں پہ تشریف لائے ہیں تمام کو قدم قدم پہ نیکیاں عطا فرما. تمام کے صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرما. نماز جنازہ کی ادائیگی میں کوئی خطا ہے تو معاف فرما. صحیح کلام اللہ شریف قبول کر کے یا اللہ بالخصوص بزرگوں کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. قبر میں نکیرین کے سوالات کے جوابات میں آسانیاں پیدا فرما. حضور کی معرفت عطا فرما. قبر کو بکائے نور بنا. بروز محشر سرکار مدینہ کی شفاعت عظمی کا حقدار بنا. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال حوض کوثر سے جام رسول اور پل صراط سے گزر آسان فرما. یہ التجائیں یہ دعائیں ہماری موت کے بعد ہمارے حق میں بھی قبول فرما. بزرگوں کے لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرما. فکر موت عطا فرما. آخرت کے سفر کے لیے زیادہ راہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتن رد کنی بر قبول کہ منو دست و دامان آل رسول. یا اللہ حضور کی پوری امت کی بخشش فرما. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا
قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبرا
اندھیری میں یا رسول اللہ